اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر عقیل شیر علی، اور آج میں آپ کو کوئی بھی لیسن سمجھانے کے لیے نہیں آیا۔ آج کی جو ویڈیو کا اسپیشل مقصد ہے، اس میں چند ایک باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا میں ضروری سمجھتا تھا، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی بات کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں آپ کے ایک بہت ہی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے آپ کے ایک صحابی حضرت اویس کرنی کا میں واقعہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہیں، لیکن اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ ذاتی مصروفیات کیا تھیں، ان پر آج آپ لوگ توجہ کریں گے۔ حضرت اویس کرنی، آپ کی والدہ ماجدہ آنکھوں سے نابینا تھی، اور جب رات کا سناٹا چھا جاتا تو آپ کی والدہ اپنے گھر میں خوف محسوس کرتی تھی، اور ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ جیسے ہی سناٹا چھا جائے، خاموشی چھا جائے، میرا بیٹا میرے گھر پر میرے ساتھ موجود ہو۔ تو ایک روز حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ چنانچہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ روانہ ہو جاؤں۔ جب آپ کی والدہ نے یہ بات سنی کہ میرا بیٹا اپنے پیارے حبیب کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ کی والدہ نے فوراً آپ کو اجازت دے دی۔ لیکن جب آپ جانے لگے تو والدہ نے کہا کہ اویس، تمہیں معلوم ہے کہ جیسے ہی شب کی خاموشی چھا جاتی ہے مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو کوشش کرنا کہ شام کے اندھیرے سے پہلے واپس لوٹ آنا۔ حضرت اویس نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے، دعائیں لیں اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، موجود اصحاب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ پیارے حبیب کسی سفر پر روانہ ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوں گے۔ اب حضرت اویس کرنی کے دل میں ایک ہلچل ہے، ایک پریشانی ہے، دل میں شوق بھی ہے، محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دل میں خلش ہے۔ وہ خلش کیا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، سورج مشرق سے مغرب کی طرف اپنا سفر طے کرتا جا رہا ہے، اور شام کا اندھیرا چھانے والا ہے، سفر طویل ہے، والدہ نبینا ہے
اور اپنے گھر پہ ہیں اور تنہا ہیں. جب بے چینی بڑھتی گئی، انتظار بھی بڑھتا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے نہ تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ضرور. فرمایا کہ جب میرے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو میری جانب سے انہیں سلام عرض کیجئے گا اور معذرت کیجئے گا کہ اویس واپس چلے گئے. چونکہ میری والدہ نبینہ ہیں اور میں اپنی والدہ کے اس وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا مجھے شام ہونے سے پہلے گھر واپس جانا ہے. در حقیقت میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آؤں گا. مجھے اپنی ماں کی فکر ہو رہی ہے. میرے نبی سے کہنا کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے نبی سے کہنا کہ میرا خدا ان سے ناراض نہ ہو، میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو. تو اگر میں واپس چلا جاؤں کیونکہ میری ماں کو اس وقت میری ضرورت ہے، تو حضرت اویس کرنی واپس چلے گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ یا علی، آج مجھے شہر مدینہ سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج ایسا بالخصوص کیا ہوا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے ایمان کی؟ ابھی اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک صحابی جلدی سے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک چاہنے والے اویس آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تھے، لیکن آپ چونکہ شہر سے باہر تھے وہ آپ کی زیارت نہ کر پائے. آپ نے پوچھا تو وہ میری زیارت کیے بغیر واپس کیوں لوٹ گئے؟ صحابی نے بتایا کہ اویس کی والدہ نبینہ ہے، وہ شام کی خاموشی میں گھبرا جاتی ہیں. تو اویس کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی شام کی تاریکی آئے گی میں واپس آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا. لہٰذا وہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے گئے. جب میرے نبی نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا علی، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آج مجھے اپنے شہر سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. بچوں، یہ بات آپ لوگوں کے گوش و گزار کرنے کا، یہ واقعہ کوٹ کرنے کا ایک خاص مقصد ہے. آپ سب کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت اویس کرنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں غزوہ احد کے بعد اپنے سارے کے سارے دان شہید کر لیے، سارے کے سارے دان توڑ لیے کہ نہ جانے میرے نبی کا کون سا دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے لیے، حضرت اویس کرنی کی عظمت کے لیے آسمان سے جو ہے وہ کیلا نازل کر دیا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے، جنت سے کھانے کی چیزیں نازل فرما دیتا ہے. اور کیا مقام اور مرتبہ ہے ان کا کہ جب وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو میرے آقا دو عالم فرماتے ہیں
کہ آج مجھے شہر مدینے سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو بات آپ لوگوں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ترک کی، کس لیے؟ کہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور میں یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ میرے نبی کو کتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے مدینے سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کے لیے اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں کہ ہمیں نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، لیکن جب حضرت اویس کرنی نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو ترجیح دی تو وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند آیا۔ تو دوستو، میرے پیارے بھائیوں، آج یہ سب لوگ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا ہم اپنے والدین کے حق میں ایسے ہیں کہ جیسے حضرت اویس کرنی تھے؟ حضرت اویس کرنی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری رکھی، انہوں نے اپنی ماں کے بڑھاپے کے اندر ان کا خیال رکھا۔ ہم کس مقام پر ہیں؟ آج میرے بہت سے اسٹوڈنٹس، میرے بہت سے چھوٹے بھائی، میرے دوست سارا دن اور ساری رات موبائل پر مختلف گیمز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ ہم لوگ اکثر میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں، افسوس ہوتا ہے اس لمحے کہ جب والدین اسپیشلی مائیں آ کر ہمارے ساتھ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بچہ کسی بری ہیبٹ میں مبتلا ہے، لیکن خدا را میرے بچے کو یہ بات مت بتائیے گا۔ یہاں سے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک ماں اپنے بچے کی شکایت کر رہی ہے اور وہ ساتھ میں ٹیچر کو یہ بات بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میں نے اپنے بچے کی کمپلین کی ہے۔ یار ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں کہ آج ہماری مائیں ہماری شکایت کرنے کے لیے ہمارے ٹیچرز کے سامنے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے تک یہ بات نہ پہنچے کہ یہ کمپلین میں نے کی ہے۔ اٹس مین کہ ہماری مائیں ہم سے ڈر رہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یہ بات سوٹ کرتی ہے؟ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ہماری مائیں ہم سے آج ڈر رہی ہیں؟ بیٹا صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا قیمتی وقت، ہم نے اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے دوستوں میں اور اپنے اینڈرائیڈ اسمارٹ فون کے اندر سپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں مائیں بھلا رہی ہوتی ہیں، آواز دے رہی ہوتی ہیں، میرا بیٹا فلاں چیز لا دو، فلاں چیز لا دو۔ یہاں بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے صبر کریں امی، آ جاتا ہوں، ویٹ کریں، کیا ہو گیا ہے؟ ہم آج اسی ماں کے آگے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں جس ماں نے ہمیں بولنا سکھایا۔ ہمیں وہ دن یاد نہیں ہے، ہم لوگ وہ دن بھلا چکے ہیں کہ جب ہم لوگ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے دودھ کے لیے بلک رہے ہوتے تھے تو ہماری ماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آ جاتی تھی۔ وہاں ہنڈیا جل گئی، باپ نے بھی جھڑک دے دی، گھر والوں سے بھی پنشمنٹ مل گئی، لیکن ماں کو فکر صرف اور صرف اپنے بچے کی ہوا کرتی۔ اس ہنڈیا کی اس کو فکر نہیں جو جل گئی،
رات کو شوہر آئے گا، باتیں سنائے گا، سسر باتیں سنائے گا، ساس باتیں سنائے گی، سب کو اس نے بھلا دیا، اس نے اپنے بچوں کو زیادہ دیر کے لیے رونے نہیں دیا۔ آج ہم اسی ماں کے آگے بول رہے ہیں، آج ہم نے اسی ماں کے آگے زبان چلانا شروع کر دی۔ جب ہم لوگ پہلے دن سکول میں آتے ہیں نا بیگ لے کر، ہماری مائیں اسپیشل دن مناتی ہیں، اس دن ہمارے لیے صبح صبح وہ اٹھ کر بہترین ناشتہ تیار کرتی ہیں، ہمارے لیے لنچ باکس تیار کیا جاتا ہے، وہ بیگز ہمارا بیگ پکڑ کر اپنے شانے پہ رکھتی ہے، اپنے کندھے پہ رکھ کے ہمیں وہ اسکول چھوڑ کے آتی ہے۔ پھر سارا دن اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ نہ جانے میرا بچہ اسکول کے اندر کیا کر رہا ہوگا، اور جیسے ہی وہ بچے کو اسکول لینے کے لیے جاتی ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی باہوں میں آتا ہے، اس کی خوشی، اس کی ساری دنیا رنگین ہو جاتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کے، سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ چھاؤں، ہر موسم کے اندر اٹھ کے صبح صبح اپنے بچے کے لیے ناشتہ تیار کرنا، بیماری کے باوجود بچے کے لیے یونیفارم دے کر اسے اسکول بھیجنا، کیا یہ سب اس لیے ہے کہ آج وہی ماں اس بات کی شکایت کرے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے بچے کے ٹیچر کے ساتھ، کہ میرا بچہ آج فلاں فلاں بری حرکت میں مبتلا ہے، لیکن خدا را سر میرا نام نہ لیجئے گا ورنہ وہ مجھ سے گھر پر ناراض ہو جائے گا۔ میرا بیٹا، اگر تو وہ تعلیم جو ہمیں والدین کی عزت اور عظمت سے آگاہ نہیں کر رہی، اگر ہمارا فیشن، اگر ہمارا چال چلن، اگر ہمارا اخلاق ہمارے والدین کو ہم سے ڈرا رہا ہے، تو یقین مانے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ وہ والدین جنہوں نے ہماری زندگی بنانے کے لیے اپنی تگ و دو کر دی، اپنی جوانی صرف کر دی، آج جب وہ بڑھاپے میں آ رہے ہیں، ہم لوگ جوان ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کریں۔ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتی، کیونکہ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی کا نام ادب ہے، اور اگر ہمارے درمیان یا ہمارے اندر ادب نہیں تو ہم جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں ہم لوگ ناکام ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے سٹوڈنٹس، جو یہ میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں، میرا سب کو یہ پیغام ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو کبھی خراب مت کرنا، کبھی بھی ایسا موقع نہ آنے دینا کہ تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بڑے تم سے ڈرنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ اپنے آپ میں ایک اچھے اخلاق کو پروان چڑھانا اور اپنی تربیت کو کبھی بھی بگڑنے نہ دینا، اور کبھی بھی ایسا موقع نہ آنے دو کہ تمہارے والدین کو تم سے شکایت بھی ہو اور وہ تم سے شکایت نہ کر پائیں۔ بس میرا آج کی اس ویڈیو میں یہی پیغام ہے، اپنے تمام دوستوں کے لیے، اپنے تمام سامعین کے لیے۔ اس ویڈیو کا کوئی بھی مقصد ریٹنگ نہیں ہے، اس ویڈیو کا کوئی بھی مقصد چینل کا اویئرنیس نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ایک پیغام ہے جو میرا آپ لوگوں تک ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے بڑوں کی قدر کریں، اور کبھی بھی اپنی طبیعت میں ایسی تلخی پیدا نہ ہونے دیں کہ آپ کے والدین کو دوسروں کا محتاج ہونا پڑے، کہ وہ انہیں سمجھائیں اور ان کے یہ بتانا پڑے کہ والدین کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔